अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी रहनुमा एडवोकेट हामिद खान। हामिद खान साहब से आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मामलात के हवाले से। पिछले दिनों जो जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया कि बनी गाला के जो अखराजात हैं वो अलीम खान बर्दाश्त करते थे, जहांगीर तरीन बर्दाश्त करते थे। इस पर भी इनके साथ जानने की कोशिश करेंगे कि हामिद खान साहब का इस हवाले से क्या कहना है, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वज़ीर इमरान खान की वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी रही है पिछले 3.5 साल की, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और जो सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से अदालत उज़्मा में एक ताहयात नाअहली के खिलाफ आइनी दरख्वास्त दायर की गई है, उस पर भी हामिद खान साहब क्या कहते हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो जो आपसे मैंने वक्त लिया था, सवाल मैंने यही किया था कि जो वजीउद्दीन खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया है कि बनी गाला के जो अखराजात हैं वो जहांगीर तरीन और अलीम खान बर्दाश्त करते थे। आप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। उन दिनों तो आप, आजकल तो आपका डिस्टेंस हो गया है कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, लेकिन उन दिनों तो आप पार्टी में कुछ ज़्यादा मुतहरिक भी थे। तो वजीउद्दीन साहब के इल्ज़ामात पर आप क्या कहते हैं कि वाकई बनी गाला के अखराजात जो है वो जहांगीर तरीन और अलीम खान बर्दाश्त करते थे? देखिए, इसके बारे में मेरी कोई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। हो सकता वजी साहब की ज़्यादा बेहतर इन्फॉर्मेशन हो। लेकिन मैं नहीं समझता कि बनी गाला में जहाँ उनकी ज़ाती रेजिडेंस है इमरान खान साहब की, उसके लिए कितने अखराजात की ज़रूरत थी। मेनली तो पार्टी को चलाने के लिए ज़रूरत थी उस वक्त अखराजात की। और उसमें चूँकि एक ही प्रेमिसेस में उनकी रेजिडेंस भी है और उसी में उनका सेक्रेटेरिएट भी है पीटीआई का बनी गाला में, लिहाजा वो जो ख़र्चा होता था वो पार्टली घर पे हो जाता था, पार्टली ऑफिस पे हो जाता था। और वो मैं समझता हूँ जो मेनली जिन अखराजात का जी साहब ने ज़िक्र किया है वो पार्टी अफेयर्स के अखराजात हैं कि पार्टी वहाँ मीटिंग्स होती थी, पार्टी में के लिए एंटरटेनमेंट वगैरह के पैसे होते थे। मुझे नहीं पता कि वो पैसे जहांगीर तरीन देता था, अलीम खान देता था या कोई और देता था, लेकिन कम से कम ये लोग इस बात में को आगे ले जाते थे। ये जहांगीर तरीन वगैरह ये बताने की कोशिश करते थे कि ये हम ही कर रहे हैं। ये तासुर ज़रूर इन्होंने दिया है। तो वजी साहब के जहन में जो तासुर है ये इस बुनियाद पर भी हो सकता है कि इन लोगों की हमेशा यही कोशिश थी बताने की कि इमरान खान तो अब वही करते हैं जो हम चाहते हैं, हम ही उनको मुहैया करते हैं हेलीकॉप्टर, हम ही उनको जहाज़ मुहैया करते हैं, हम ही उनके अखराजात बर्दाश्त करते हैं, ये और वो। मैं समझता हूँ बहुत से अखराजात जो थे पार्टी के वो बाहर से पैसा आता था और जेन्युइन पाकिस्तानी छोटा छोटा अमाउंट कंट्रीब्यूट करते थे। हम भी सब करते थे, हर महीने का अखराजात कुछ ना कुछ हम सब कंट्रीब्यूट करते थे। तो इसलिए मैं नहीं समझता हूँ अकेला उसका ही था। हाँ, जहाँ कहीं वो जहाज़ वहाज़ में साथ जाता था, लेके जाता था। लेकिन उसके बाद मैंने ये चेक किया था अकाउंट्स वालों से, तो उन्होंने बताया कि अल्टीमेटली तो पार्टी के फंड्स में से उसको पैसे चले जाते हैं जो जहाज़ के इस्तेमाल के हैं, हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल के हैं, वो उसकी जेब से नहीं जाते। लेकिन उसने कम से कम पार्टी के अंदर और बाहर ये तासुर फैलाने की कोशिश की थी जो है, और उसका उसने मेरे नज़दीक बहुत नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया है इस तासुर का। ख़ास तौर पे केपी में माइंस के ठेके और पता नहीं क्या कुछ उसने नहीं बना लिया। अगर बाकी वो कोई 20 लाख या 30 लाख देता भी था एक मिनट के लिए, अगर ये मान लिया जाए कि वो पैसे कुछ देता था, तो कम से कम उसे 20 गुना ज़्यादा कमाता था वो। तो ये खान साहब की रजामंदी के ऊपर, उनके कहने के ऊपर केपीके में ये ठेके मिलते थे जहांगीर तरीन को माइंस वगैरह के? मैं नहीं समझता कि इमरान खान डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व करते थे, लेकिन उसकी बड़ी क्लोज रिलेशनशिप थी परवेज़ खटक के साथ, और परवेज़ खटक था चीफ मिनिस्टर। इसका बड़ा फ़ायदा उठाया है उसने। और मैं नहीं समझता अकेले इसी सारा यही लेते होंगे, उसमें परवेज़ खटक भी हिस्सेदार होगा और भी होंगे। तो ये कोई साफ़ सुथरे लोग तो नहीं हैं परवेज़ खटक जैसे। तो वो लेकिन मफाद बहुत उठाया है। तो सर, आप पार्टी के अंदर उस वक्त भी थे, आज भी आप पार्टी के अंदर हैं, गो कि आप हुकूमत के अंदर नहीं हैं। तो आपने कभी एतराज़ नहीं उठाया कि यहाँ इस्लामाबाद के अंदर पार्टी का एक बाकायदा सेक्रेटेरिएट है, तो अगर पार्टी के अखराजात वो बनी गाला में कर रहे हैं तो ये अखराजात इस्लामाबाद के सेक्रेटेरिएट में किए जाएँ और पार्टी के फंड से दिए जाएँ,
اور جو وہ انفلوئنس کر رہے تھے اور ایک امپریشن دے رہے تھے جہانگیر ترین یا علیم خان کے ہم ہی سارا کچھ برداشت کرتے ہیں، اس پر آپ نے کبھی پارٹی کے اندر آواز نہیں اٹھائی؟ اس پر ہماری بہت بحث ہوئی ہے. ہم پبلکلی تو نہیں یہ بحث کرتے تھے، لیکن یہ آن اس لیول پر ایون وجی صاحب بھی ہم نے مل کے بھی بات کی ہے کہ بھائی آپ اپنے گھر میں ہمیں نہ بلایا کریں. ہم آپ کے سیاسی جو ہیں وہ حلیف ہیں اور ہم آپ کے سیاسی جو ہیں کلیگ ہیں. ہمارے ساتھ آپ کا ذاتی نہیں سیاسی رشتہ ہے، اور ہمیں اپنے گھر میں نہ بلایا، لیکن پھر بھی وہ بلاتے تھے تو کبھی کبھی میٹنگ ہو جاتی تھی. میری کوشش ہوتی تھی اور وزیر صاحب کی بھی اور کئی لوگوں کی کہ ہم صرف سیکریٹریٹ میں جائیں، وہاں بیٹھیں، وہاں بات کر لیں اور ان کی میٹنگز میں پارٹیسپیٹ کر لیں، اور کرتے بھی تھے. لیکن یہ حضرات ہر چیز کو پرسنل بنانے کی کوشش کرتے تھے. انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ہم پارٹی سے ہم نے کیا لینا دینا، ہم نے تو ایک شخص سے کچھ لینا ہے، ہم اس شخص کو ہر وقت اپنے گھروں میں رکھیں. انہوں نے 5 7 10 ایسے لوگ اپنے ارد گرد اس کے کر دیے تھے جو ہر وقت ان کو اطلاعات پہنچاتے تھے کہ اب کہاں گئے. اور کوشش ان کی یہ ہوتی تھی کہ عمران خان کے دوسروں اور پرانے ورکر سے رابطے توڑ دیے جائیں سارے، اور اس سے یہ ہوگا کہ عمران خان جو ہے وہ کیپٹیو ہو جائے گا ان کا، اور جو وہ چاہیں گے وہ کراتے رہیں گے. پارٹی جو ہے وہ ریڈنڈنٹ ہو جائے گی. یہ کافی حد تک وہ کامیاب ہوئے ہیں اور پارٹی کو انہوں نے ریڈنڈنٹ کر دیا. آج پارٹی کے جو ورکر ہے وہ تو اسٹرینج بیٹھا ہے، اس لیے کہ ان کو تو انہوں نے انوالو ہی نہیں کیا کسی چیز میں. اس کے بعد دنیا بھر کے فصلی بٹیرے آ گئے پارٹی کے اندر، پتہ نہیں انٹیلیجنس والوں نے بھیجے وہ تو، بلکہ کون کون سے فصلی بٹیرے سر؟ یہ سارے فصلی بٹیرے ہیں انکلوڈنگ ترین اینڈ علیم وغیرہ. یہ وہی لوگ ہیں نا جو 4 حکومتوں میں پہلے بھی رہ چکے تھے، اور اسی طرح سے اور جو کچھ وزیر بنائے ہیں آپ کے سامنے ہیں ان کا بیک گراؤنڈ. یہ سارے پچھلے زمانے کے حکومتوں کے ساتھ ملے جلے تھے. تو وہ اکٹھے ہو گئے ہیں وہاں پر. جو جینون لوگ تھے 12 5 7 آدمی جو پرانے ہیں وہ ہیں. باقی تو جتنے بھی آپ دیکھیں گے چاہے کیبنٹ میں ہیں چاہے اور کسی امپورٹنٹ پوزیشن میں ہے، ان کا پی ٹی آئی سے پرانا کوئی تعلق نہیں ہے. سر آپ کی باتوں سے لگا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کانوں کے کچے ہیں. جس طرح سے آپ نے کہا کہ جہانگیر ترین علیم خان نے انہیں گھیر لیا اور لوگوں کو بھی شامل کروایا، لیکن باہر جو پرسیپشن ہے نا خان صاحب کے بارے میں وہ یہ ہے کہ خان صاحب ضدی ہیں. ایک بار فیصلہ کر لیں اس فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹتے، وہ فیصلہ ان کا اٹل ہوتا ہے. بزدار صاحب کو دیکھ لیں، پنجاب میں ان کی کارکردگی پر کئی مرتبہ سوالات اٹھائے گئے لیکن خان صاحب نے کبھی انہیں چینج نہیں کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں دوبارہ وہی سوال کہ خان صاحب ضدی ہیں یا پھر وہ کانوں کے کچے ہیں؟ دیکھیے یہ کانوں کے کچے ہونا کافی حد تک ان کے بارے میں تاثر ہم سب میں پایا جاتا ہے کہ جو ان کے کان کے قریب ہوتا ہے، جو ان کے کان میں کہہ دیتا ہے، وہ بعض اوقات اسی پر چل پڑتے ہیں. بعد میں ریئلائز کرتے ہیں کہ شاید ہی میں نے جلدی کی. بلکہ بہت ساری لمبی چوڑی جب ابھی ہم اس پوزیشن میں نہیں پہنچے تھے، شروع کی بات ہے، اس کا کئی دفعہ ہم نے کوشش کی تھی، جس میں معراج محمد خان اور جو ہمارے پرانے ساتھی تھے انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں آپ آئندہ سے کوئی فیصلہ ایک سائیڈ کی سٹوری سمجھ کے نہ کریں، دونوں طرف کی بات سنیں پھر آپ فیصلہ کریں. اور یہ بڑی حد تک 2011 تک یہ بات ہو گئی تھی. ایک وجہ جو پارٹی نے اتنا امپروو کیا ہے 2011 تک، عمران خان صاحب کو یہ بات سمجھ میں آئی، انٹیلیجنٹ آدمی ہیں. جب کبھی بھی دونوں طرف سے آپ پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں تو عام طور پہ وہ فیصلہ صحیح کر لیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ اپیل کرتی ہے. انہوں نے خاص طور سے جہانگیر ترین علیم نے یہ چیز دیکھی کہ جب کبھی بھی بات ہوتی ہے کسی ایشو کے اوپر تو وہ جو میں کہتا ہوں اپنا پوائنٹ آف ویو دیتا ہوں، کئی دفعہ اس کے ساتھ ایگری کر جاتے ہیں، یہ دیکھ کے کہ ان کا ویو پوائنٹ جو ہے وہ انہیں ٹھیک نہیں لگا. جب کبھی بھی وہ بالکل آبجیکٹیولی سوچتے تھے اور کرتے رہے. انہوں نے کہا اس کا آنسر یہ ہے کہ ان کے کانوں تک پہنچنے نہ دو ان کی کوئی بات، اور ہم ان کو اپنے گھروں میں لے لیں اور جو کہے جائے. وہ جو ان کی بنیادی کمزوری تھی کہ جلدی میں جو آخری بات کہتا تھا اس کے پیچھے چل پڑتے تھے، وہ کمزوری کا انہوں نے پورا فائدہ اٹھایا کیونکہ ایکسپیرینس لوگ تھے، انہیں پتہ تھا کس طرح کسی کو ایکسپلوئٹ ضدی نہیں ہے یعنی پھر آپ کی بات کبھی کبھی ضدی بھی ہو جاتے ہیں کوئی کسی پوائنٹ پر، لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ بہت ضدی ہیں. اور
ریزنیبل بھی ہوتے ہیں، لیکن صرف بات یہ ہے کہ اگر ایک ان کا جو کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ کوئی بات ان کے کان میں ڈال دی جاتے ہیں نا، جو آخری آدمی، تو اسی کو آگے جا کے بول دیتے ہیں. ابھی اس کو نہیں کوشش کرتے کہ اس کی پوری طرح سے ہم تحقیق کر لیں کہ یہ بات درست ہے بھی کہ نہیں. جب تک یہ بات ان کو ہم سمجھانے میں رہے کامیاب، تب تک ان کے ڈیسیجنز ٹھیک ہوتے گئے، پارٹی نے بہت ترقی کی. لیکن جیسے یہ لوگ آئے ہیں جنہوں نے ہمیشہ سے یہ کام کیے ہیں، تب سے انہوں نے ان کو دور کرنا شروع کر دیا ان لوگوں سے جو ان کو اچھی ایڈوائس دیتے تھے. اچھا سر جی، اکبر ایس بابر نے پارٹی فنڈنگ کا معاملہ اٹھایا، وہ پارٹی سے انہیں دور کر دیا گیا، بلکہ پارٹی سے نکال دیا گیا. احمد جواد صاحب نے بھی کچھ اس طرح کے اسٹیٹمنٹ دیے سوشل میڈیا پہ، انہیں بھی پارٹی سے پہلے شوکاز نوٹس اور پھر پارٹی سے انہیں بھی نکال دیا گیا. آپ تو 2017-18 تک بڑے ایکٹیو رہے، متحرک رہے. پاناما کیس میں آپ پہلے لائر کے طور پہ بھی آئے، بعد میں نعیم بخاری صاحب نے ذمہ داریاں سنبھال لیں، لیکن 2018 کے بعد آپ پارٹی میں اس طرح سے متحرک نہیں دکھائی دیتے. آپ نے کوئی پارٹی کے خلاف ایسا ویسا کوئی اسٹیٹمنٹ بھی نہیں دیا، کوئی مقدمے بازی بھی نہیں کی. تو پھر آپ کیوں فاصلے پہ چلے گئے؟ آپ پارٹی کے اندر کہیں فگر نہیں کرتے اس طرح سے یہ حکومت کے اندر؟ مطلب آپ کو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بھی بنا سکتے تھے، اٹارنی جنرل بھی بنا سکتے تھے، وزیر قانون یا سینیٹر بھی بنا سکتے تھے. دیکھیے بات یہ ہے، میں کسی آفس کے پیچھے نہیں ہوں، اور وہ عمران کو بھی پتہ ہے. اٹارنی جنرل وغیرہ بننا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کبھی کئی دفعہ آفر ہوئی ہوں مجھے. میں کبھی بھی آفس نہیں سیکھ کیا میں نے، آج بھی نہیں کیا. آج مطلب ہے کہ یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. جتنی ہماری قربت تھی کہ آفس کو لینا، تو وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ساری پارٹی کی آئیڈیالوجی بنانے میں میرا ہاتھ ہے. اس کی پہلا کانسٹیٹیوشن، اس کا پہلا مینیفیسٹو، اس کے آبجیکٹیوز وغیرہ سب میں نے لکھے ہیں. میرا اختلاف یہ وہاں سے شروع ہوا جب میں نے اس قسم کے لوگوں کو داخل ہوتے دیکھا اور میں نے کھل کے اس کے خلاف بات کی. تو معاملات ایک سٹیج پہ وہاں پہنچ گئے جہاں ان کے لیے یہ چوز کرنا مشکل ہو گیا عمران خان صاحب کے لیے کہ یا اس کے ساتھ چل جائیں یا پھر جہانگیر ترین کے ساتھ چلیں، یا اور جو کچھ وہ پیچھے لے کے آیا تھا وہ سرور جیسا، وہ جو ہے جس نے بیڑا گر کر دیا پی آئی اے کا، اس قسم کے لوگوں کو ساتھ لے کے آیا تھا ایک خاص. تو ہمارا جو بیسیکلی اس میں ڈسٹنس آیا ہے وہ یہاں سے آیا ہے کہ یہ غلط ایڈوائس کے اوپر چلنے لگ گئے، یہ لوگ ڈومینیٹ کرنے لگ گئے، ڈیسیجن میکنگ ان کے ہاتھوں میں دے دی گئی. اور آج تو بعد میں تو ریئلائز ہوا کہ یہ سارے لوگ نقصان ہی کرتے جو ہم کہتے تھے. وہ بات ان کو الٹیمیٹلی بات سمجھ میں آ گئی کہ نہ جہانگیر ترین ان سے سنسیئر تھا، نہ علیم خان تھا، یہ سارے اپنے اپنے مقاصد کے لیے تھے. وہ تو سر ان کے آنے سے آئیڈیالوجی میں کیا فرق پڑا؟ 1 لائنر میں، 2 لائنر میں؟ جی